الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ساری ہستیوں سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت شان والی آپ ہستی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد کل کائنات میں افضل ترین ہستی کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی اتنی شانیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں، یعنی ہماری نسلیں قیامت تک ان کی شانیں بیان کرنے میں گزار دیں تو حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ کی کچھ ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو آپ کا ہی حصہ ہے، نمایاں خصوصیات، وہ آج کی گفتگو کا ہمارا حصہ ہے۔ سنتے جائیے، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عشق اپنے سینوں میں بڑھاتے جائیے۔ نمایاں خصوصیات کا جہاں سے سلیکشن کی ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مطلع القمرین، یہ آپ اس کی زیارت بھی کر لیں۔ مطلع القمرین میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیسیکلی یہ افضلیت شیخین کے اوپر کتاب ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، نبی و رسولوں کے بعد کل کائنات میں افضل ترین ہستی ابو بکر اور عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان کی شان بیان کرتے کرتے ایک موضوع یہ آیا تھا کہ بعض صحابہ ایسے ہوتے ہیں جن کو رب نمایاں خصوصیات دیتا ہے، جن کو جزوی فضائل کہتے ہیں، جو انہی کے ہیں دوسروں کے نہیں۔ دیگر صحابہ کے بھی آپ نے بیان کیے کہ فلاں فلاں صحابہ کی یہ شانیں ہیں جو صدیق اکبر کے پاس بھی نہیں ہیں، حضرت عمر کے پاس، عثمان غنی، مولا علی کے پاس بھی نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی گفتگو کے تناظر کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا مرتضیٰ کی یہ وہ شانیں ہیں جو صرف مولا مرتضیٰ کی ہیں، کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ تو انہی سے فیض لیتے ہوئے میں یہاں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، لیکن وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہو گئے یا حضرت عمر سے افضل ہو گئے یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ افضل صدیق اکبر ہیں سب سے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ۔ لیکن آج کے بیان میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شانیں سنتے ہیں جو صرف آپ کا حصہ ہیں۔ ایک بیان کی سنن ترمذی کے حوالے سے، ایک لشکر تھا، آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کے لیے بھیجا، لشکر میں بھیج دیا، خود پیچھے ہی تھے۔ اپنے پیارے علی کو بھیجنے کے بعد آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا لیے، یا اللہ تو اس وقت تک مجھے وفات نہ دینا جب تک تو مجھے میرا علی نہ دکھا دے۔ اس کا مطلب 100% گارنٹی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بخیر و عافیت واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی تو ہر دعا قبول ہے۔ آپ نے عرض کیا مولا اس وقت تک تو مجھے وصال ظاہری نہ دینا جب تک تو میرا علی مجھے دکھا نہ دے۔ اس میں مولا مرتضیٰ کی بھی شان ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی بھی شان ہے۔ آقا جانتے تھے، جب دعا کر دی یہ پیغام دے دیا آقا نے کہ مولا مرتضیٰ بخیر و عافیت واپس آئیں گے۔ ایک اور سنیے حدیث مبارکہ، کنز العمال کی حدیث ہے، ہر نبی کی ذریت، نبی کی اولاد، ہر نبی کی ذریت رب نے اس نبی کی صلب میں رکھی ہے۔ صلب پشت کو بولتے ہیں،
صلب میں رکھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری ذریت علی کی صلب میں ہے۔ یہ خاصہ مولا علی کا ہے، یہ شان مولا مرتضیٰ کی۔ اسی طرح کنز العمال کی حدیث ہے، قیامت والے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ تو روز قیامت قسیم نارو جنان، یعنی اے علی تو قیامت کے دن جنت بھی بانٹے گا اور جہنم بھی بانٹے گا۔ تو جنت تو اسی کو بانٹیں گے نا مولا علی، جو مولا علی کے فرامین پہ عمل کرے گا، اور جو علی کا نام لے کر بھی علی کی نہ مانے تو مولا مرتضیٰ تو یقیناً اسی کو جہنم بانٹیں گے۔ ہم اللہ کے کرم سے ہم مولا مرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا مرتضیٰ کے ارشادات سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آگے سنتے جائیے، اگلی جو روایت ابھی پیش کرنے لگا ہوں اتنی کمال کی بات ہے، سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو حدیث نقل کی ہے۔ مولا علی کے خصوصی فضائل میں سے، جن کو خصوصیات کہتے ہیں، خصائص بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ذات جس ذات نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اس ذات کے حکم پر مولا علی نے اس ذات کے کندھوں پہ چڑھ کر کعبے کے بتوں کو گرایا ہے، اور گرانے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے کریم آقا علیہ السلام کے نورانی کندھوں کے اوپر قدم رکھا، آقا کے فرمان پر، آقا علیہ السلام کے کہنے پر قدم رکھا، تو مجھے خیال آتا تھا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں، کیونکہ کندھے کن کے ہیں؟ معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے ہیں، جنہوں نے معراج کی رات رب کائنات جل جلالہ کا دیدار کیا ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ان کے مبارک کندھوں پر جب میں چڑھا، اگر میں چاہتا، مجھے لگا اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو چھو لوں۔ اس کا مطلب ہے اصل ذات تو نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ مولا علی سے ہم پیار کرتے ہیں آقا کی وجہ سے، ڈائریکٹ مولا علی سے ہم پیار نہیں کرتے، کیونکہ مولا علی نے کیا کہا کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں کی یہ شان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں کی برکت ہے۔ مولا مرتضیٰ قدم رکھیں تو ان کو محسوس ہو، ہاتھ بڑھاؤں گا تو آسمان کے کناروں کو پکڑ لوں گا۔ اصل ذات آقا کی، اصل محبت آقا کی، اصل معیار آقا ہے، اصل سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر آپ کے وسیلے سے صحابہ سے پیار اور اہل بیت سے پیار ہے۔ اور سنتے جائیے، غزوہ تبوک کے موقع پر بخاری شریف کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سارے غزوات میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی ہے، سب غزوات میں۔ غزوہ اس کو بولتے ہیں، اس اسلامی لشکر کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے، اس کو غزوہ بولتے ہیں، اور سریہ اس کو بولتے ہیں، آقا علیہ السلام نے خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیج دیا، اس کو سریہ بولتے ہیں، جہاں خود گئے اس کو غزوہ۔ تمام غزوات میں مولا مرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، الا ایک غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں روکا تھا، اے علی آج یہاں عورتوں اور یہاں بچوں کی حفاظت کے لیے آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر سرکار علی وقار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، اور آقا علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ اب یہ حدیث کمپلیٹ ہے، لوگ ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، اگلا نہیں پڑھتے۔ اگلا مطلب بتا رہا ہے، پچھلے حصے کا مطلب اگلا بتاتا ہے۔ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب پیارا ہے۔ اللہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی پیار کرے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ سرکار مولا علی کو خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگلے الفاظ بتاتے ہیں، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے یا اللہ تو بھی اس کو دشمن بنا لے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاری، یا علی۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، خیبر کا مارکہ تھا، روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے خیبر کی فتح رکھی ہے۔
اور کیا فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہو، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہوں۔ کل کا دن آ گیا خیبر کا، فرمایا علی کدھر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کدھر ہیں رضی اللہ عنہ۔ عرض کیا آقا علی رضی اللہ عنہ کچھ علیل ہیں، بیمار ہیں۔ فرمایا علی ہی کو لاؤ، آج اسی کے ہاتھ جھنڈا دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں رب نے خیبر کی فتح رکھی ہے۔ یعنی سجیشن آئی تھی کہ کسی اور کو دے دے جھنڈا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خیبر کی فتح جس کے ہاتھ پہ رکھی ہے اسی کے ہاتھ پہ جھنڈا دیا جائے گا۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ایک اور اعزاز سنیں، شرعی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں، یعنی جب غسل فرض ہو تو مسجد سے گزر نہیں سکتے۔ بڑی زبردست حدیث مبارکہ سنیے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، سنن ترمذی کی روایت کے حوالے سے ہے، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا، اور اپنے سوا اگر کوئی ذات ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حالت جنابت جب غسل فرض ہوتا ہے اس حالت میں گزرنا آقا علیہ السلام کے لیے جائز ہے، روا ہے، اور مولا مرتضیٰ ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی۔ جو اب عقد مواخات ہوا، مکے سے مدینہ صحابہ کرام آئے، دو دو کا پیر بن گیا نا، بھائی بھائی بن گئے، سب کا پیر بن گیا، جوڑے جوڑے بن گئے۔ حضرت علی اشک بہاتے سرکار کی بارگاہ میں آگے، آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور آپ فیصلے بڑے زبردست کرتے تھے، یعنی ڈسیژن پار آپ کی بڑی زبردست تھی، فیصلے کی طاقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ذات بھی کہیں فیصلہ کرنا ہوتا، اگر علی موجود نہ ہوتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ علی آ جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں خلیفہ وقت جن کے ہاتھ میں مولا مرتضیٰ نے بیعت کی، خلیفہ وقت بھی مولا علی کی اس شان کو سمجھتے تھے، انتظار فرماتے تھے علی آئیں گے تو فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان سے مشورہ کرنا ہے۔ اسی طرح مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ جب وہ خیبر کا قلعہ کا دروازہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے تنے تنہا اکھاڑ کر اس کو اپنے لیے سپر بنایا تھا، ڈھال، یعنی دشمن اٹیک نہ کر دے۔ یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ساقیے کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کو بھی سرکار کے صدقے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ مولا علی بھی قیامت والے دن آقا علیہ السلام کی امتیوں کو، سرکار کے امتیوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر پلا رہے ہوں گے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مارکہ محشر میں جب صراط کا بندوبست، صراط کس کو بولتے ہیں؟ پل صراط، پل صراط کا بندوبست مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا آقا علیہ السلام کے صدقے، اور جب تک وہ پروانہ اجازت نہ لکھ دیں گے گزرنا ہوگا، پل صراط سے بھی گزرنا مولا علی کی محبت گزارے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح خلاصہ عرض کرتا ہوں، مولا علی کون ہیں؟ فاطمہ جیسی دلہن کے دلہا کا نام ہے علی رضی اللہ عنہما۔ یہ اعزاز بھی مولا کائنات کے حق میں آیا۔ اسی طرح اور بڑی شانیں، اور اتنی شانیں اتنی شانیں اتنی شانیں، ساری زندگی بھی ہم بیان کرنے میں گزار دیں تو سچ یہ ہے اور حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد افضل ترین ہستی مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اتنی شانیں اگر قیامت تک ہماری نسلیں ان کی شانیں بیان کرنے میں گزار دیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسی شانیں آپ کو دی گئی، ان کا بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں سے چند، حضرت عمر جیسی ہستی فرماتی 3 خوبیاں مولا مرتضیٰ کی ایسی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس ہوتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے زیادہ پیاری ہوتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی دلہن کے دلہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے، اور دوسری ان کو کیا شان ملی؟ ان کو دوسری شان ملی کہ کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ ان کو اعزاز ملا، حالت جنابت میں وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کا صدقہ ان کو اعزاز ملا۔ اور تیسری کیا بیان کی؟ روز خیبر حضرت عمر فرماتے ہیں جو جھنڈا سرکار علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے نا، ان 3 میں سے اگر کوئی میرے پاس ایک بھی ہوتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے پیاری ہوتی۔
یہ جو سرخ اونٹ ہے نا، عرب کے اندر کسی چیز سے محبت کی ایک مثال دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑا کوسٹلی ہوتے تھے، بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کی کچھ باتیں تھی۔ سچی محبت کیا ہے مولا علی کی؟ کہ جن کے ہاتھوں میں مولا علی نے ہاتھ دے کر بیعتیں کی ہیں، ہم بھی ان سے پیار کریں۔ مولا علی کے سردار صدیق اکبر، مولا علی کے سردار فاروق اعظم، مولا علی کے سردار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حدیثوں کے اندر آیا، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و ہمارا فی قلب مؤمن۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں میرے سرداروں صدیق و فاروق کی دشمنی اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہ یا علی۔ تو ہمیں مولا علی سے بھی پیار ہے، اپنا بیڑا انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ ہمیں مولا مرتضیٰ سے پیار ہے، مولا مرتضیٰ کے فرمان سے بھی پیار ہے، کیونکہ مولا مرتضیٰ نے خود فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہے۔ مولا علی نے خود فرمایا ہے جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میرے سرداروں صدیق و فاروق کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور صدیق و فاروق سے دشمنی رکھے، مولا مرتضیٰ نے خود فیصلہ کر دیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اتنا پیارا شعر ہے، ہر ولی جس در میں سلامی دیتے ہیں نا وہ در ہے در مولا علی۔ شاعر اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی یعنی سلام کرنے والا جس در کے اندر آتا ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی۔ آپ ایسا زور سے لگائیں شیطان کا کلیجہ پڑ جائے۔ ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، ہر زوجائے نبی، سب صحابیات بھی، والدین نبی، والدین نبی ہیں، معاویہ بھی ہیں، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی